اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی تمدن، اس کی جو بنیاد ہے وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں۔ اگر ان کے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے، اولاد کی تربیت ٹھیک ہوگی، اولاد اگر اچھی تربیت پائے گی تو اچھا شہری بنے گی، اچھا انسان بنے گی، اس سے پھر ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اگر میاں بیوی کی چپکلش ہی چلتی رہے اور آپس میں اختلافات ہی رہیں تو اولاد کی تربیت بھی پھر مناسب طریقے سے نہیں ہو سکتی اور وہ ایک صحت مند معاشرے کا جز نہیں بن سکتے۔ لہذا قرآن پاک نے نماز، جو کہ بنیادی ستون ہے اسلام کا، اور اس کو جو چھوڑ دے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، اور غالباً 70 کے آس پاس اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، لیکن اس کی جزئیات جو ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی کہ رکوع کیسے کرنا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، یہ قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بہت بڑا رکن ہے دین کا۔ لیکن جہاں میاں بیوی کے تعلقات کی بات آئی تو قرآن نے اس کی ڈیٹیلز میں باتیں کی، جزئیات میں قرآن گیا۔ سورہ نساء اور دیگر مختلف جگہوں پہ ان باتوں کا ذکر کیا گیا کہ عورت اور مرد کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ یہ اس سے اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زمین پہ انسانوں کی طرح رہیں، اچھے شہری ہوں، اچھے انسان ہوں، اور اس کے لیے اس کی جزئیات کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اور پھر یہ چیز ہے کہ کوئی بھی گناہ جیسا بھی ہو وہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اگر توبہ صحیح کی جائے۔ اور شرک جو ہے اس کی معافی بھی ہو جاتی ہے اگر زندگی میں معافی مانگ لے اور آدمی توحید پر آ جائے۔ لیکن جہاں حقوق کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے حق کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن بھی معاف نہیں کریں گے جب تک جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے جب ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں تو گھر تو خانہ جنگی کا ماحول پیش کرے گا، اور اس کے بہت نقصانات نہ صرف اس گھر میں، پوری سوسائٹی میں، معاشرے میں، پورے ملک میں پھیلتے ہیں۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے قرآن پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں بات کی ہے کہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے، اس میں اس کا جو وصف ہے اس کی طرف توجہ رکھو۔ خوبی تو ہوگی کوئی نہ کوئی، تو خوبی ڈھونڈنا مشکل کام ہوتا ہے، غلطی تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یعنی اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے اندر
خامی تلاش کرنا اور دوسرے کے اندر خوبی تلاش کرنا بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ اپنے اندر تو آدمی کو خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسرے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتا ہے۔ لہذا دوسری جگہ ایک حدیث پاک میں جو حسن فرمایا کہ ترمذی کی ہے 1172، اس میں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تم سب میں بہترین اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت رسول بھی ہو گئی۔ آپ گھر میں آتے تھے، بڑی مشکلات باہر فیس کرتے تھے، اس کے بعد گھر میں آتے تھے تو آپ کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، حالانکہ بڑی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے تاکہ گھر والے پریشان نہ ہو۔ تو یہ بھی تو سنت ہے حضور کی۔ تو اس لیے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو معاشرہ عجیب تھا، اس میں عورتوں کی تذلیل کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بہت برا حال تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو آسمانی ہدایات کے مطابق لوگوں کو سمجھایا اور ان چیزوں سے روکا۔ پھر آپ کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ عورت کو مارنا بد اخلاقی ہے، ایسا نہ کرو۔ پھر یہ چیزیں ہیں کہ کچھ شرعی چیزیں جو ہیں کہ بیوی جو ہے اس پہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بیوی کی شرعی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، بیوی کی شرعی ذمہ داری ساس سسر کی خدمت نہیں ہے۔ وہ جو ان کا بیٹا ہے وہ کرے، لیکن اگر کوئی بیوی کھانا پکاتی ہے اور ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو اس کا اجر بہت ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ چونکہ نفلی کاموں میں اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تہجد کی نماز ہے، وہ نفل نماز ہے، لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، شرعی نہیں ہے، اخلاقی طور پہ چاہیے۔ اور دوسری جو کھانا پکانا، اگر وہ سعادت مندی سے کر رہی ہے تو اس کا بہت اجر ہے، یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خاوند کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کرائے۔ بیوی بیمار ہو تو یہ بھی اخلاقی اس کا فرض ہے کہ اس کی نگہداشت کرے، اس کا علاج کرائے۔ جو فقہاء نے یہ حدود مقرر کی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بیوی ہے اس کو الگ سے جیب خرچ دینا چاہیے۔ جیب خرچ ہوگا تو علاج کرائے گی نا، جیب خرچ علیحدہ، جس کو پاکٹ منی آپ کہتے ہیں، وہ اس کو دینا چاہیے۔ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر عورتوں کو بھیڑ بکری سمجھنا ہے جیسے وہ اس ایام جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا، تو پھر فرق تو کوئی نہ ہوگا۔ عورت ایک انسان ہے، آدمی ایک انسان ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سکھ شیئر کرنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ نہ بیوی خاوند کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، نہ خاوند بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر میری شریعت میں حضور فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی خاوند کا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے۔ تو قرآن نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں یہ کہا کہ یہ تم پر نگہبان بنایا گیا ہے، مرد کو عورت پر نگہبان بنایا گیا ہے، کیئر ٹیکر۔
کیئر ٹیکر ہے مرد، نگہبان ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، حاکم نہیں ہے۔ آقا اور کنیز کا تصور یہ نہیں ہے، دوستی کا تصور ہے۔ میاں بیوی میں یہ دو دلوں کا تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی میں جو تعلق ہے وہ دوستی کا ہونا چاہیے۔ جب وہ تعلق ہوگا تو پھر وہ گھر جنت بنے گا، اس کی مثال بن جائے گا، اور پھر وہاں سے جو تربیت ہوگی اولاد کی، پھر وہ ایک فلاحی معاشرے کا بہت اہم عنصر بنیں گے۔ تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے کہ نہ تو خاوند بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ بیوی خاوند کے ساتھ زیادتی کرے، دونوں طرف معاملہ برابر ہونا چاہیے۔ دونوں انسان ہیں، لیکن آدمی کو تھوڑا سا یہ حق ہے کہ وہ چونکہ کیئر ٹیکر بنا دیا گیا ہے، اس لیے اس کا ذرا اوپر رکھا گیا اس کو۔ جیسے ایک کسی بھی آفس میں فرسٹ نمبر پہ ہوتا ہے آدمی، ایک سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے، انسان تو دونوں ہوتے ہیں، تو انسان کی حیثیت سے برابر ہے، لیکن معاملات کی حیثیت سے تھوڑا سا معاملہ اس طرح ہے۔ تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خواتین مجھ سے ناراض ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ شوہر مجھ سے ناراض ہوں۔ لیکن ایک بات جو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، نور ہدایت ہے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہمیں رہنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا کوئی ایسی بات نہیں کہ شوہر کا روب ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کہا، وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پردہ بھی تھا، تو آپ نے کہا دوڑ لگائیں گی آپ میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ اور حضور نے دوڑ لگائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، تو دوبارہ موقع آیا تو حضور نے کہا آج بھی ایسا موقع ہے، جگہ بھی سنسان ہے، تو پردے کا معاملہ بھی ایسا نہیں، تو چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ تو پھر دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا جسم وہ بڑھ گیا تھا اور ان کا فربہ ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء ہیں، جن کے پاس کائناتوں کے بہت سے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جن کا مقام ہی بہت اونچا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح ایک انسان ہونے کے ناطے سے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو حضور کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ حضور ہمیشہ دوسروں کو مسکرا کے ملتے تھے۔ تو گھر میں داخل ہوں تو مسکرا کے داخل ہوں، اپنی پریشانیاں گھر سے باہر رکھیں، ڈسکس بعد میں ضرور کریں، لیکن ان پریشانیوں کا غصہ گھر والوں پر نکالنا مناسب نہیں ہے۔ تو میں سب سے ہی معافی چاہتا ہوں، میں نے تو جو باتیں تھی بیان کر دی، لیکن بھائی مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔